قربان کر دیا، کھانے کے قریب نہ گیا، پینے کے قریب نہ گیا، مباشرت کے قریب نہ گیا، گناہوں کے قریب نہ گیا۔ اس موقع کو دیکھ کے فرشتے بھی اس انسان پہ آج فخر محسوس کرتے ہیں، اور میرا رب اس مقام کو دیکھ کے فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں تم اس انسان کے لیے کہا کرتے تھے ربا عبادت کے لیے ہم کافی ہیں، اس انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب یہ انسان روزہ رکھ کر تمام قسم کے گناہوں سے بچ جاتا ہے، تمام معصیات سے بچ جاتا ہے، تب بندہ کے اوپر اللہ احسان کرتے ہوئے، فضل کرتے ہوئے اور میرا رب فخر محسوس کرتے ہوئے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم اس انسان کے متعلق اجرت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے اور تم اس انسان سے ٹکرانے کی باتیں کیا کرتے تھے، میں آج اپنے اس انسان پہ اتنا خوش ہوں کہ میں نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، میں کسی مخلوق پہ اپنی رضا کا اعلان اس قدر نہیں کر رہا جس قدر روزے دار کے روزے کو دیکھ کے رضا کا اعلان کر رہا۔ اس لیے فرمایا صوم لی، روزہ میرے لیے، روزہ میرا عمل ہے، میں اللہ کھانے سے پاک، پینے سے پاک، سونے سے پاک، میں اللہ عیوب سے پاک، میں اللہ گناہوں سے پاک۔ یہ میرا بندہ میرے عمل کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، میری صفت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا باقی عبادتوں میں کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی رعایت ضرور ہوتی ہے، دکھلاوا ضرور ہوتا ہے، لیکن جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، روزے دار میں اور اللہ کے بندے کے درمیان میں کوئی تیسری چیز پھر حائل نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا روزہ میرا ہے۔ جب بندہ اتنی مشقت کرتا ہے، باقی عبادتوں کا تعلق تو اس کی مقدار کے اوپر ہوتا ہے کہ جس قدر عمل ہوگا اللہ اس کے بدلے میں اس بندے کو جزا عطا فرما دیں گے، یا جس قدر بندے نے ناشکری کی ہوگی اس قدر اللہ سزا فرما دیں گے۔ لیکن روزہ چونکہ اللہ کے لیے ہے خاص، مہینہ چونکہ اللہ کا خاص ہے، عبادت خاص اللہ کے لیے ہے، اس میں پھر اللہ نے فرمایا روزہ جو بندے نے اپنی حیثیت سے رکھا ہے نا، اس کے تو درجے 3 ہیں، لیکن رکھنے کے بعد بھی میں اجر اتنا عطا کر رہا ہوں کہ اس نے عمل ایک کی ہے، آیت ایک پڑھی ہے، نماز ایک پڑھی ہے، ایک نماز جو اس نے سنت پڑھی ہے، نفل پڑھی ہے، میں اس کو سنتوں کے برابر قرار دیتا ہوں۔ جو اس نے ایک عمل کی ہے، ایک عمل کو ایک عمل لکھنا چاہیے تھا، لیکن بندے کے روزے کی برکت کی وجہ سے اس بندے کا ایک عمل کو میں 700 گنا بڑھا کے ادا کر دیا۔ اب یہ تو تھا بندے کا معاملہ۔ اللہ تیری کریمانہ صفت، تیری جو ہے ایمانہ صفت، چونکہ روزہ تیرے لیے رکھا ہے، تو کتنا اس کے بارے میں اجر لکھے گا، عمل کتنا لکھے گا؟ اللہ کہتا ہے چونکہ روزہ میرا ہے، عمل تو نے میرے مطابق کیا ہے، اب سزا جزا تو میں دوں گا۔ جب باقی عبادتوں کا تعلق بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں فرشتوں اس کی عبادت کا مقدار لکھو۔ اس نے نماز کیسی پڑھی ہے، نماز میں خشوع کتنا تھا، خضوع کتنا تھا، الہیت کتنی تھی، اخلاص کتنا تھا، باجماعت پڑھی یا نہیں پڑھی، اس نے نماز کے آداب کا خیال رکھا نہیں رکھا، ساری چیزوں کا لحاظ پاس رکھ کر فرشتے بندے کی نماز کو لکھ دیتے ہیں، یا اللہ اس کی نماز ایسی ہے، عمل اتنا ہے، یا اللہ اس کو جزا اتنی ملنی چاہیے، اور نماز خدا نخواستہ اگر اس کی بات نکل آئی اس کو سزا اتنی ملنی چاہیے، یہ ریکارڈ لکھ دیا جاتا ہے۔ فرشتے اس چیز کو لکھ دیتے ہیں، پھر اس بندے کے اعمال کو تول کر کل قیامت میں اس کو جو ہے وہ جزا اور سزا دے دی جائے گی۔ یہ ہے ایک ایک عمل کی جزا اور سزا۔ اسی طرح حج کی ہے، حج میں دکھلاوا کتنا تھا، اس نے اللہ کو راضی کتنا کیا، رکن کس انداز سے ادا کیے، فرائض اور واجبات کا لحاظ کس انداز سے رکھا، اس کا حج مقبول بھی تھا یا مردود تھا، یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ پھر اس کو لکھ کر اس کے نام اعمال میں ریکارڈ کے طور پر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اسی انداز سے قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھنے وقت انداز کیا تھا، وضو کیا یا نہیں کیا، قرآن کے آداب کا خیال رکھا یا نہیں رکھا، قرآن کے حقوق کا خیال رکھا یا نہیں رکھا، قرآن کی تجوید کا خیال رکھا یا نہیں کیا، اس کو تو نے معروف پڑھا یا مجہول پڑھا، یہ ساری چیزوں کا خیال رکھ کے پھر اس کے نام اعمال میں جو ہے وہ اس کے ریکارڈ کے طور پہ لکھ دیا جاتا ہے، فرشتوں کے ذریعے لکھوایا جاتا ہے۔ جب باری روزے کی آتی ہے، رمضان کی عبادت کی آتی ہے، جب فرشتے بندے کے روزے کے متعلق نام اعمال میں یا حساب کتاب لکھنا چاہتے ہیں یا رجسٹر پہ کوئی ریکارڈ کے طور پہ لکھنا چاہتے ہیں، میرا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے اب فرشتوں تم پیچھے ہٹ جاؤ، اپنی قلموں کو رکھ دو،
چھوڑ دو، یا اللہ فلاں فلاں بندے کا روزہ اس قدر تھا، اس قدر تھا، اس قدر تھا، رب کہتا ہے تم سے پوچھ کوئی نہیں ہوگی، یہ بندہ میرا ہے، روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے، اپنی ذات کے لیے تھوڑا ہی رکھا ہے۔ اللہ کہتے فرشتوں اب تم اس کا حساب نہیں لکھو گے، اب تم اس کا ریکارڈ نہیں لکھو گے۔ اللہ اس بندے نے پورے مہینے روزے رکھنے ہیں، ظاہر بات ہے 60 سال کی زندگی گزر جائے، 70 سال، 80 سال، 90 سال کی زندگی گزر جائے گی، اس کے نامہ اعمال میں روزے کا اگر جزا سزا نہیں لکھی جائے گی، کل قیامت کے دن یہ بندہ رب سے شکوہ کرے گا کہ ربا میں روزے رکھتا رہا، ان روزوں کے بدلے میں مجھے جزا کوئی نہیں ملی، میرے روزوں کا حساب کتاب کوئی نہیں لکھا گیا، ریکارڈ میں میرے نامہ اعمال میں روزوں کا خانہ خالی ہے۔ اب فرشتے جب رب سے یہ شکوہ کرتے، رب کہتا ہے میرے فرشتوں اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، اگر یہ بندہ روزہ اپنے لیے رکھتا تو پھر تم اس کے نامہ اعمال میں جزا اور سزا لکھ دیتے، اس نے تو اپنے لیے رکھا ہی کوئی نہیں، اس نے رکھا میرے ذات کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے رکھا ہے، مجھے منانے کے لیے رکھا ہے، لہٰذا اب یہ رجسٹر میرے حوالے کر دو، اب اس کے نامہ اعمال میں تم نہیں لکھو گے، میں اللہ لکھوں گا۔ اللہ پھر کس قدر لکھیں گے؟ فرشتوں نے پوچھا ربا اس بندے نے روزہ رکھا، اس روزے کا نعم البدل کیا ملے گا، اس روزے کی جزا کیا ملے گی، یا اس روزے کا ثواب کتنا ملے گا؟ رب کہتا ہے بندے نے روزہ رکھا اپنے حساب کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق، اپنی جسم کے مطابق رکھا اور اپنی رضا کے مطابق رکھا ہے، اور اس نے رکھا میرے لیے ہے، اب ثواب میں اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا، میں اپنی شان کے مطابق اللہ کے فرماتے عطا کروں گا۔ اور جب رب اپنی شان کے مطابق روزے کی سزا اور روزے کا جزا اور روزے کی عمل عطا کریں گے تو پھر اللہ کی شان کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کی شان نیازی کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ میرا رب پھر اپنی شان شیان کے مطابق بندے کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ جب نامہ اعمال میں روزوں کی جزا لکھی جائے گی بندہ حیران رہ جائے گا، اس وقت پھر بندہ طلب کرے گا کاش ربا سارا سال روزے رکھتا تھا، کبھی بھی روزوں کو ترک نہ کرتا، اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ تو ایک روزے کے بدلے میں اتنا کچھ عطا کر رہا۔ تو اس لیے فرمایا صوم لی وانا اجزی، ایک روایت یہ، دوسری روایت میں فرمایا صوم لی وانا اجزا بھی، کہ بندہ تم نے روزہ میرے لیے رکھا ہے نا تو اس کی جزا میں اللہ خود بن جاتا ہوں، میں اللہ خود تمہارے لیے آ گیا ہوں۔ دنیا میں سارے اعمال بندہ اس لیے کرتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، اس لیے کرتے ہیں نا، کس لیے اعمال کیے جاتے ہیں کہ کیا ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے، جنت مل جائے، یہی ہماری عبادت کا مقصد ہوتا ہے، اور اس عبادت کا مقصد تو کوئی بھی نہیں۔ دنیا کی ہر عبادت کا مقصد خلاصہ نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ رب تو راضی ہو جائے، جنت مل جائے۔ تمام عبادتوں کا خلاصہ یہی ہے، نماز پڑھتے ہیں اللہ تیری رضا کے لیے تو راضی ہو جائے، حج کرتے ہیں اللہ تیری رضا کے لیے تو راضی ہو جائے، زکات دیتے ہیں اللہ تیری رضا کے لیے تو راضی ہو جائے، جنت مل جائے۔ اور پھر تمام اعمال کے بعد سوائے روزے کے تمام اعمال کے کرنے کے بعد جب بندہ جنت میں چلا جاتا ہے نا تو جنت میں ہر قسم کی نعمت بندے کو مل جاتی ہے، ہر قسم کی نعمت بندے کو مل جاتی ہے۔ جب ہر طرح کی نعمتیں ملی، ہر جمعے کو جوانی ملی، شباب ملا، عروج ملا، کمال ملا، پھر اس کے بعد اللہ نے حسن با کمال عطا کیا، پھر رب نے سیرت با کمال عطا کی، بڑھاپا کوئی نہیں، بیماری کوئی نہیں، پھر اس جنت میں شراب طہورہ کی نہریں چل رہی ہیں، پاکیزہ دودھ کی چائے نہریں چل رہی ہیں، انسان کی طلب ہوگی ربا کو میوہ کھانا چاہتا ہوں، میرا رب پیش کر دے گا، حور و غلمان خدمت میں لگے ہوئے ہوں گے، حباتا مسروق، جنت میں طرح طرح کی نعمتیں انسان کے ذیب تن لگی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس وقت پھر میرا رب فرشتوں کے ذریعے جنتوں میں سے پوچھے گا، جنتیوں سے پوچھے گا کہ جنتیوں بتاؤ میں نے تمہیں جنت میں ہر طرح کی نعمت عطا کر دی، میں نے تمہیں جنت میں ہر قسم کی نعمت اس میں عطا کی ہے، اور کوئی ایسی چیز جو تمہیں عطا کرنی ہو جس کی تمہیں طلب ہو؟ جنتی پوچھیں گے ایک دوسرے سے کہ ہمیں تو ہر کچھ مل گیا ہے، اب مزید کسی چیز کی گنجائش کوئی نہیں۔ پھر اس وقت ان لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈالی جائے گی کہ تم اپنے اپنے علماء سے پوچھو کہ تمہیں جنت میں آج اور کون سی نعمت چاہیے۔ اس وقت تمام قسم کے لوگ اپنے اپنے علماء سے جنت کے علماء کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے کہ رب یہ پوچھ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں جنت عطا کر دی، شراب طہور عطا کر دی، تمہیں جنت میں ہر قسم کے میوے عطا کر دیے، اب بتاؤ تمہیں جنت میں اور بھی کوئی نعمت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہمیں تو ہر کچھ مل چکا ہے، اب اور اللہ پوچھنا چاہتا ہے۔ اس وقت
سے یہ کہو کہ اللہ ہمیں ہر نعمت مل چکی ہے، ہم تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں، ہم تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس وقت فرشتوں کے ذریعے رب العالمین کو یہ پیغام ملے گا کہ رب تیرے جنتی تیرا دیدار چاہتے ہیں۔ میرا رب پھر سارے پردوں کو ہٹا کر جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ یہ وہ جنتی ہوں گے جو نماز پڑھ کے جنت میں گئے ہیں، جو حج کر کے جنت میں گئے ہیں، اعمال صالحہ کر کے جنت میں گئے ہیں، لیکن جب روزے دار کی باری آئے گی، روزے دار کو جنت میں وہ مقام ملے گا، وہ کرسی ملے گی، وہ صدارت کا عظمی مقام ملے گا کہ میرا رب جنتیوں میں ہر ایک کے مقام کو دیکھ کے جب روزے دار کے مقام کے پاس پہنچیں گے، روزے داروں سے پوچھا جائے گا، روزے داروں تمہیں جنت میں سب کچھ ملا، تم آج کسی اور چیز کی حسرت کرتے ہو یا کوئی نہیں؟ میرا رب کہے گا ان روزے داروں سے کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ یہ روزے دار تو وہ تھے جنہوں نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، میں نے اس لیے فرما دیا تھا الصوم لی وانا اجزا بہ۔ اے روزے دار تو نے روزہ میرے لیے رکھا، جب رب کہتے بندے تو نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اب روزے کے بدلے میں اللہ تیرا بن گیا ہوں، سبحان اللہ، روزے کے بدلے میں اللہ خود تیرا بن گیا ہوں، تجھے اب کسی اور کے جانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ روزے دار کا بدلے میں اللہ روزے دار کا بن جایا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا روزہ بڑی عظمت والی چیز ہے، بڑی شان والی چیز ہے، رحمتوں والی چیز ہے۔ اللہ نے انسان کو روزہ رمضان کے مہینے جو عطا کیا، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ روزے دار کی 3 قسمیں حدیث مبارکہ میں آتی ہے۔ ایک روزے دار وہ ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے صرف اور صرف اپنے آپ کو بھوکا رکھنے کے لیے، پیاسا رکھنے کے لیے، یہ ہے عام روزے دار کی قسم۔ عام روزے دار یہ ہوتا ہے، اس میں سے ایک خاص روزے دار ہے۔ دوسری قسم خاص روزے دار کون سے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے جسم کو بھی بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کا بھی روزہ رکھتے ہیں، اپنے پاؤں کا بھی روزہ رکھتے ہیں۔ کیا معنی یہ ہے کہ یہ بندے جہاں بھوک اور پیاس اور مباشرت سے باز آ جاتے ہیں، وہاں پر یہ بندے اپنے آپ کو اپنے اللہ کی رضا کے لیے خاص کر دیا کرتے ہیں، اپنے کانوں سے غلط بات کو نہیں سنتے، اپنے آنکھوں سے غلط بات کی طرف نہیں دیکھتے، اور اپنے پاؤں کے ساتھ غلط کام کی طرف نہیں چلتے، اپنے ہاتھوں کو غلط کاموں کی طرف نہیں بڑھاتے۔ یہ دوسرے قسم کے روزے دار ہیں، یہ خاص روزے دار ہیں جو اللہ کے ہاں مقبول ہیں۔ پھر ان میں سے ایک تیسری قسم خاص اور خاص روزے دار کی ہے، ایک ہے عام روزے دار، ایک ہے خاص روزے دار، ایک ہے خاص اور خاص روزے دار۔ یہ خاص اور خاص روزے دار کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو اپنے آپ کو بھوکا بھی رکھتے ہیں، پیاسا بھی رکھتے ہیں، مباشرت سے باز بھی رہتے ہیں، پھر اپنے رب نے جو کچھ منع کیا ان تمام چیزوں سے باز بھی آتے ہیں، اپنی آنکھوں کا روزہ بھی رکھتے ہیں، کانوں کا روزہ بھی رکھتے ہیں، ہاتھوں کا روزہ بھی رکھتے ہیں، پاؤں کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ پھر مزے کی بات یہ ہے، یہ خاص اور خاص قسم کے جو لوگ ہیں روزے دار ہیں، ان کے دل کا بھی روزہ ہوتا ہے، ان کے دل کا بھی روزہ ہوتا ہے، ان کے دل کی ہر دھڑکن اللہ کی رضا کے لیے دھڑکتی ہے، ان کے دل کی ہر جستجو رب کو منانے کی طرف لگی رہتی ہے، ان کے دل میں ہمیشہ رب کا ڈر رہتا ہے، ہمیشہ رب کا خوف رہتا ہے۔ یہ کسی کو اللہ کی رضا کے لیے منانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کی ادائیں اور اللہ کی کثرت ان کے دلوں سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ ہماتن لوگوں کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، اپنے رب کے اور اپنے بندے کے درمیان صلح کرانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ یہ خاص اور خاص قسم کے روزے دار وہ ہیں، کسی ایسی مجلس میں چلے جائیں جہاں کسی کی غیبت بیان کی جا رہی ہو، آج اٹھ جایا کرتے ہیں، ان کو منع کر دیا کرتے ہیں کہ لوگوں اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے، غیبت کسی کی مت کرو، گناہ کے پیچھے مت لگو، کسی کی چغلی چکاری میں مت لگو، کسی کے خلاف بہتان بازی مت کرو، کسی کے خلاف تکیہ بازی مت کرو، کسی کے خلاف بہتان بازیاں اور الزام تراشی مت کرو، کسی کے حقوق پہ ڈاکہ مت ڈالو۔ یہ خاص اور خاص قسم کے روزے دار ہے۔ میرا رب کہتا ہے ان 3 قسم کی کیٹیگریوں کے روزے دار جب میرے دربار میں آتے ہیں، میں پھر اپنی شان کے مطابق اپنے روزے داروں کو جزا عطا کرتا ہوں اور روزے داروں کو فرماتا ہوں اے روزے داروں تم نے دنیا میں بھوک پیاس میرے لیے برداشت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب جنت میں میں اپنے روزے دار کو مخاطب
نصب کروں گا، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، نمازیوں کے لیے اعلان ہوگا فلاں دروازے سے اندر داخل ہو جاؤ، حاجی حج کرنے والے جنت کے فلاں دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر اسی طرح صدقہ کرنے والے جنت کے فلاں دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ جب باری روزے دار کی آئے گی، روزے رکھنے والوں کی باری آئے گی، میرا رب فرشتوں کو حکم دے گا فرشتوں کوئی ایک دروازہ خاص نہ کرو، جنت کے 8 دروازے روزے داروں کے لیے کھول دیے جائیں، جنت کے 8 دروازے روزے داروں کے لیے کھول دیے جائیں، اور جنتی جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ میرا رب اس لیے فرمایا ہم نے آپ کو رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے، اس مہینے میں سیام کے مہینے میں روزے بھی رکھے جائے، قیام بھی کیا جائے، اپنے اللہ کو بھی راضی کیا جائے، حقوق اللہ کا خیال بھی رکھا جائے، حقوق العباد کا خیال بھی رکھا جائے۔ یہ مختصر سا مہینہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہمان بن کے آیا ہوا مہینہ ہے، میرا رب میزبان ہے اس مہینے کا۔ ہم ساری امت مسلمہ اس دسترخوان پہ میزبان کی حیثیت سے اپنے رب کے دربار میں آئے ہوئے ہیں، اپنے رب کے دسترخوان پہ آئے ہوئے ہیں۔ جب دنیا کے دسترخوان پہ انسان جاتا ہے اپنی مرضی سے، اپنے عطاؤ سے، اور مہمان کی توازوں کے لیے میزبان طرح طرح کی نعمتیں، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے دسترخوانوں کو سجاتا ہے۔ میرا رب اس مہمان کی حیثیت سے اپنے میزبانوں کے لیے جب دسترخوان سجاتا ہے، میرا رب کہتا ہے میں نے اس میں طرح طرح کے تمہارے لیے دسترخوان پہ میوجات سجا لیے، آؤ توبہ کر لو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، استغفار کر لو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، آؤ اپنے رب کو منا لو میں ساتویں آسمان پہ آ کے ماننے کے لیے تیار ہوں۔ رات کی تاریکی میں مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، تہجد میں مانگو، تراویح میں مانگو، روزے میں مانگو۔ تم تو یہ سمجھتے ہو روزہ رکھ لیا جاتا ہے، منہ سے بدبو آ جاتی ہے، معدے کی خالی ہونے کی وجہ سے انسان کے قریب نہیں ہوتا۔ میرا رب کہتا ہے میرے بندے جس وقت تو روزہ رکھتا ہے تیرے خالی معدے کی وجہ سے تیرے منہ سے جب بدبو نکلتی ہے، میں اللہ کو تیری وہ بدبو اتنی پیاری، اتنی خوشبودار اور اتنی پاکیزہ اور اتنی معطر لگتی ہے، میں رب تمام فرشتوں کو کہتا ہوں فرشتوں تمہارا ماحول کتنا پاکیزہ ہے، فرشتوں تمہارے عبادت خانے کتنے معطر ہیں، تم کتنی پاکیزہ مخلوق ہو، لیکن آج جو روزے دار کے منہ سے بدبو کی وجہ سے، جو اس کے منہ سے ذائقہ نکل رہا ہے یا اس کے منہ سے بدبو نکل رہی ہے، میں اللہ کو تمام فرشتوں کی عبادتوں کا وہ مزہ نہیں آتا اور وہ لطف نہیں آتا جو روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو کا ذائقہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ روزے دار کی عظمت کو یوں بیان کرتے اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے، اس موقع سے لطف فائدہ اٹھائیے، اپنے آپ کو مصروف کیجیے، اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا کے لیے قربان کر دیجیے، نہ جانے آئندہ سال یہ موقع یہ گھڑیاں نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ کتنے لوگ ہم میں تھے جو گزشتہ سال تھے آج جیلوں کی زندگیاں میں آباد ہو رہے ہیں، کتنے ایسے تھے جو یہاں تھے آج منو من مٹی کے نیچے گزر چکے ہیں، کتنے ایسے تھے جو ہمارے بڑے دل و جان سے پیارے ہوا کرتے تھے لیکن آج ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو چکے ہیں۔ نہ جانے آئندہ یہ موقع رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرت والا، بخشش والا، جہنم سے خلاصی والا یہ موقع پھر نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ سے مانگا لیجئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔